زکوٰۃ، خیرات، خمس، کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ خمس، سوری، ہاں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن اعظم ہے، یعنی 5 چیزیں ہیں جن کو ارکان اسلام کہا گیا ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اور کلمہ نماز کے بعد رتبہ زکوٰۃ کا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر جہاں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، بے شمار مقامات پر وہیں پہ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا گیا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اور قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کو لفظ زکوٰۃ کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے تحت بھی لا کر مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم مال کو خرچہ کرو. زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، مسلمان، صاحب نصاب، آزاد شخص پر فرض ہے. فرض ہے، فرض ہے. کیونکہ ابھی اسلام آباد سے شاہد کی کال ہے، وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس پہ فرض ہے. جی میں اسی طرح ہر مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان جو ہے اس پر جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے. نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان میں سے کسی ایک نصاب کی مقدار آپ کے پاس ضرورت سے زائد یا ایسا مال تجارت ہو کہ جو آپ کے قرض سے خالی ہو، تو اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جیسے یہ ہم نے ابھی ایک فیملی دیکھی ہے، جو یہ بچی دیکھی، اوبویسلی ان کی جو کنڈیشن تھی اس پہ تو ان لوگوں پہ جی قرآن مجید میں جو نصاب جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے، ان کو بڑا واضح طور پر بیان کیے گئے. ان میں فقیر اور مسکین یہ 2 کیٹیگریاں ہیں. فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں. فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا، اور مسکین ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم ہوتا ہے. اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو کہ جو خود زکوٰۃ اس پر نہیں فرض، تو ایسے بندے کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور خیرات کی طرف جاتے ہیں، خمس کی طرف جاتے ہیں، ان میں کیا ڈیفرنسز ہیں زکوٰۃ اور خمس میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں قرآن کریم میں مال خرچ کرنے کا حکم 82 سے زائد مرتبہ آیا ہے، 82 سے زائد. اس میں 2 صیغے آئے ہیں، ایک زکوٰۃ کا، ایک انفاق کا. علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے. 2.5% دینے کی وجہ سے آدمی بخل کی کیٹیگری سے تو نکل آتا ہے، لیکن اگر اس کو سخاوت کا مرتبہ پانا ہے اس کے لیے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہوگا. ایک ہوتا ہے قانونی تعلق، ایک ہوتا ہے جنونی تعلق. فرض نمازیں اللہ سے قانونی تعلق کے لیے ہیں اور نوافل جنونی تعلق ہے. اسی طرح زکوٰۃ اللہ سے قانونی تعلق ہے جو 2.5% ہے، اور سال میں 1 دفعہ ہے، اور سال گزرنے پر ہے، اور صاحب نصاب پر ہے جیسے شرائط سامنے رکھی گئی. لیکن انفاق فی سبیل اللہ اللہ سے جنونی تعلق کی حد تک، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کا اعلیٰ مقام نہیں پا سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو. سورۃ الکہف کی تفسیر لکھی ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا نام رکھا معرکہ ایمان اور مادیت. اس میں لکھا کہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں انفاق اور خیرات کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. پھر فرمایا انفاق کا جذبہ ختم ہوا، مسلمانوں میں تعیش، عیش و عشرت، تن آسانی آ گئی ہے. تو یہ جو انفاق ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اگر ہم کسی کو زمین پر سلطنت اور اقتدار دے دیں تو ریاست قائم ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو اور اللہ کے بندوں سے تعلق بھی مضبوط ہو. اللہ سے تعلق بنے گا نماز کے ذریعے سے، اور اللہ کے بندوں سے تعلق بنے گا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، سوال وہی ہے کہ یہ فرق کیا ہے صدقات میں، خیرات میں اور خمس میں؟
جو ڈفرینسز ہیں. جی جی دیکھیں زکوٰۃ تو فرض ہو گئی ٹھیک ہے. اور وہ صرف صاحب نصاب پر ہوئی. ٹھیک ہے. جو 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت 75-80 ہزار روپے ہو. ٹھیک ہے. اچھا خیرات وہ بھی دے سکتا ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو, اور زکوٰۃ 2.5% ہوگی اور خیرات انلیمیٹڈ ہو سکتی ہے. اچھا. اسی طرح جو خمس ہوتا ہے نا وہ 5واں حصہ, یعنی جب جہاد ہوتا تھا تو اس میں ایک مال غنیمت کا کانسیپٹ ہوتا تھا, ایک مال فے ہوتا تھا جو بغیر جنگ کے چیز حاصل ہوتی تھی, اور خمس اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوتا تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا, وہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. ہم آج کے دور میں اس کو ایڈجسٹ کریں تو ٹیکس اس کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ٹیکس جو ہے نا, نہیں جائے گا وہ. ٹیکس جو ہے نا وہ تو ایک تاوان ہوتا ہے, ایک بوجھ سمجھ کے دیا جاتا ہے, اور وہ سرکاری مشینری اور ایڈمنسٹریٹو مسائل میں خرچ ہوتا ہے. لیکن یہ جو خمس ہیں, یہ جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں, یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس میں ایک فرق یہ کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ, زکوٰۃ اور خمس یہ چیزیں مالداروں سے لی جاتی ہے ان کے مال سے, اور غریبوں ہی میں دی جاتی ہے, وہ کسی کے ایڈمن کاسٹ کے اوپر خرچ نہیں ہوتی. اچھا. جی جی. ایڈمن کاسٹ پہ نہیں خرچ کر سکتے. جی جی جی. ٹیکس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں یہ. جی اچھا ایک منٹ. السلام علیکم شمسا. جی السلام علیکم, اسلام آباد سے ہمارے پاس کال ہے جی شمسا کی. السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بہن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا شکر ہے, سب کو رمضان کی مبارک ہو. تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا ان کی. جی جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنی زکوٰۃ کسی رشتہ دار کو یا جاننے والے کو دیتے ہیں تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, یا ہم اس کو ایز اے گفٹ یا کچھ ایسے طریقے سے دے دیں کہ ان کو پتہ نہ چلے؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان کے ہی مہینے میں دیں یا پورا سال ہم اس کو دے کر اس کی جو مالیت ہے جو دے رہے ہیں ہم اس کی کاؤنٹنگ کرتے رہیں اور اینڈ پہ اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں کہ ہم نے اتنی دے دی ہے یا اتنی ہماری طرف رہ گئی ہے؟ اچھا بڑا اچھا سوال. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. 2 پارٹس ہیں ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم پورا سال مطلب چیدہ کر کے زکوٰۃ جو ہے وہ کرتے رہیں, اور جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے, یا یہ بتائے بغیر بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی عزیز رشتہ دار کو آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں, چونکہ بیٹے کو, پوتے کو, والد کو, ان کو تو نہیں دی جا سکتی, بیٹی کو, بھائی کو اور دیگر رشتہ داروں کو سادات کے علاوہ زکوٰۃ ادا جی میں نے یہ کہا دیا کہ سادات کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو زکوٰۃ دیتے وقت آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ مال زکوٰۃ ہے, بلکہ آپ اس کو دے دیں, وہ اپنے قبضے میں لے لے. زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے, یعنی اس کو مالک بنانا شرط ہے. آپ اس پیسے کا اس کو مالک بنا دیں اور بتائیں بھلے نہ, زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. امین شہیدی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. علامہ صاحب ایک یہ جو ابھی بات انہوں نے کی کہ سادات کو زکوٰۃ نہ دیں, اور اس پہ یہ بہت کویشچنز اٹھتے ہیں بیکاز کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت جس قسمہ پرسی میں زندہ ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر دین کی بنیادی تعلیمات کا جائزہ لیں تو دین سب کے لیے ہے, اور سب کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دین نے احکامات صادر کیے ہیں. جہاں تک زکوٰۃ اور خمس, انفاق, صدقات اور اس طرح کی دیگر اصطلاحات ہیں, ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی حدیں اور اپنی اپنی تعریفات ہیں. جی زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی. زکوٰۃ جن چیزوں پر ہے ان کا بھی تذکرہ اگر آپ فقہا کی کتابوں میں اور آیات میں, احادیث میں تلاش کریں تو گندم ہے, جو ہے, بھیڑ بکریاں ہیں, اونٹ ہیں, گائے ہیں, کشمش ہے, اور اس طرح کی کوئی 10-12 چیزیں ہیں زکوٰۃ کے ان چیزوں میں جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب اور فرض ہے. یہ ظاہر ہے مستحقین کا حق ہے اور ان تک آپ کو ہر صورت میں پہنچانا ہے.
اور ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس یہ چیزیں حد نصاب کو پہنچی ہوئی ہوں. سادات کو ایک منٹ, میں چونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس موجود مال حد نصاب کو پہنچا ہوا ہو, تو اس لیے سونے کا نصاب اپنے مقدار کے حوالے سے مختلف ہو جاتا ہے. کسی کے پاس اگر 10 تولہ ہے تو اس کا نصاب اور ہوگا, کسی کے پاس 50 تولہ ہے تو اس کا نصاب اور ہوگا, کسی کے پاس 100 تولہ ہے تو اس کا نصاب اور ہوگا. ہر ایک کا الگ نصاب ہے مقدار کے لحاظ سے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سونا ہی ہو. اب آپ کا گھر ہے یا گھر میں اتنا فرنیچر ہے یا اس طرح کی اور بھی نہیں, سونا سونا ہے. الگ چیزیں وہ بات کر لیں, وہ چونکہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارے فقہ کے الگ مسئلہ ہے نا, فقہی مسئلہ ہے. اس لیے فقہ نے یا احادیث نے جن چیزوں کا تعین کیا ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی. یہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کلی بات, اور اس میں آپ کو ظاہر ہے سال کے ایک دن کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ اس دن سے اس دن تک میرے پاس جتنی چیزیں آئیں ان میں سے یہ چیزیں اضافی ہیں یا یہ چیزیں حد نصاب تک پہنچی ہوئی ہیں, تو میں اس دن اس کا حساب کروں. اس لیے عام طور پر لوگ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ہی معین کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک سے رمضان المبارک تک ایک سال کے اندر میں نے اتنا کمایا اور اس میں سے یہ چیزیں حد نصاب کو پہنچی ہیں اور اس کا میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. صحیح. خمس ایک الگ چیز ہے. زکوٰۃ حد نصاب تک پہنچنے والی چیزوں پر ہے اور معین ہیں اس کی چیزیں جن پر زکوٰۃ ہے, لیکن خمس آپ کی زندگی کی ہر چیز پر ہے جو آپ کی بچت میں شمار ہو. ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں بچ کر آئے, یعنی اضافی ہو, آپ کے مصرف سے زیادہ ہو, آپ کے خرچ سے زیادہ ہو, اس پر خمس موجود ہے. یہ میں فقہ اہل البیت کی بات کر رہا ہوں. جب خمس اس طرح سے ہر چیز پر ہے تو اگر آپ کے پاس 10 کپڑے ہیں, 10 کپڑوں میں سے آپ نے سال بھر میں 5 کپڑے استعمال کر لیے, 5 بچ گئے, تو ان 5 پر خمس ہے. 6 جوتے ہیں, اس میں سے 4 آپ نے یوز کر لیے, 2 بچ گئے, تو ان 2 جوتوں پر آپ نے خمس دینا ہے. چاہے وہ کھانا ہو, پینا ہو, پانی ہو, برتن ہو, کوئی اور چیز ہو, جو بھی چیز آپ کی زندگی میں بچی ہوئی ہے ایک سال کے مصرف میں سے, اس سال کی کمائی میں سے, اس پر آپ نے خمس ہر صورت میں دینا ہے. لیکن اب اگر آپ نے اپنے مال میں سے خمس ادا کر دیا, اس کے بعد اب اگلے سال جو آپ کے پاس چیز آئے گی اس میں پچھلے سال کی چیزیں شامل نہیں ہیں, اس میں صرف وہی چیزیں ہوں گی جو آپ نے اس ایک سال کے اندر کمائی ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, چونکہ اس کا تعلق یہاں پر بنتا ہے. خمس کا تعلق اور زکوٰۃ کا تعلق نصاب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا خمس زکوٰۃ پر 2.5% پہ, لیکن جب خمس کی بات آپ کریں تو یہ 20% ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچا ہے تو آپ نے 20,000 روپے الگ کرنے ہیں اور ہر صورت میں کرنے ہیں. یہ 20,000 روپے اگر آپ نے الگ نہیں کیے تو یہ آپ غصب کر رہے ہیں. اس سے اگر آپ کپڑے خریدتے ہیں تو ان کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی. اس پیسے کو اگر آپ کہیں اور خرچ کرتے ہیں تو چونکہ آپ کی مالکیت نہیں ہے, اس میں اللہ کی مالکیت ہے, رسول کی مالکیت ہے, لہٰذا وہ آپ پر ہر صورت میں فرض ہے کہ آپ نے دینا ہے. اب کہاں پر دینا ہے, یہاں پر اس کے 2 حصے بنتے ہیں. ایک حصہ ہے سادات کا, جتنے بھی آپ کے ارد گرد مستحق سادات موجود ہیں ان کو آپ نے اس میں سے آدھا دینا ہے. اگر آپ کے پاس 20,000 روپے بچے ہیں سال کے, اس میں سے 10,000 ہر صورت میں آپ نے سادات کرام کو دینا ہے, آل رسول کو دینا ہے, لیکن ضرورت مندوں کو. البتہ اس میں بعض اوقات ہمارے بعض متمول سادات ڈنڈی مار دیتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ہم پر تو خمس لینا ہے, دینا نہیں ہے. نہیں, دینا سب پر ہے جن کے ہاں بچت ہو. اب اگر وہ سید ہو تب بھی اس نے دینا ہے, غیر سید ہو تب بھی اس نے دینا ہے, لیکن لینے کے معاملے میں صرف سید لے گا, غیر سید نہیں لے گا. صاحب کی طرف بڑھوں گا قصوری صاحب, یہی جو ابھی انہوں نے بات کی خمس کی. جی رضوان ہے, السلام علیکم رضوان. ہیلو, السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام, کیا حال ہے فیصل بھائی؟ آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, سمجھ آباد سے. میرا آپ کو میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں, اور میرا جو سوال ہے وہ علماء بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی سے بھی میرا سوال ہے کہ جو ہماری چیزیں بعض اوقات چوری ہو جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں نا,
تو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ میں چلی گئی ہیں, چلو یہ پورا ہو گیا, یہ ادھر چلا گیا. تو کیا اس طرح کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی چھینی گئی ہے یا چوری ہوئی ہے, تو یہ بتا دیں برائے مہربانی کہ یہ زکوٰۃ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. یہ بڑی عام بات ہے, یہ ہوتا ہے نا چوری ہو گیا. کراچی میں تو ہر ایک کا موبائل چھینا ہوا, تو کہا تھا چلو زکوٰۃ نکلی یار, چلو صدقہ گیا یار. ابو صاحب اس پہ پھر ہم واپس آئیں گے ابو محمد, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہلکی سی ایک جواب پہ کہیں بے چینی شروع ہوئی ہے. جی میں نے اس سوال کا جواب دینا. جی اس کا جواب دینا. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک غلط العوام جملہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا ہو گئی. کوئی چیز چھن جائے یا چوری ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ قطعی طور پر ادا نہیں ہوتی, اور نہ ہی زکوٰۃ نکالنے کا یا دینے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کے یہاں سے کوئی چیز چھن جائے, کوئی لے جائے, چوری ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے تو آپ کہیں جناب یہ اللہ کے راستے میں چلی گئی. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. زکوٰۃ اسلام کا وہ خوبصورت نظام ہے جس سے اسلام کی غریب پروری کی تابندہ تاریخ جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے. جملہ ایڈ کروں گا, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں تمہاری جان کا صدقہ گیا جب اس طرح چیزیں اس کو آپ یوں ہیں. کہہ سکتے ہیں, اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کسی بڑی تکلیف سے بچا کر چھوٹی تکلیف میں ڈال دیا, لیکن اسے آپ صدقہ بھی نہیں کہہ سکتے. صدقہ دینے کے, خیرات دینے کے یہ اصول و ضوابط ہیں. آپ ڈکیتی کو زکوٰۃ کہیں, آپ چوری کو صدقہ کہیں, ایسا نہیں ہے اسلام میں, ایسا کوئی تصور نہیں. یہ کراچی والے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ڈکیتی, آپ کے ساتھ بھی کبھی شاید واقعہ پیش ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. تو یہ کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈکیت آتے ہیں نا تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ڈکیتی کے لیے آ رہے ہیں, تو ہم پہلے سے ہی اپنا موبائل نکال کے ان کو پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ لے لو. ہم یہ سمجھتے ہیں چلو یہ جاتی ہے جائے, اس کو صدقہ تصور کریں جو مرضی, ہم صدقات واجبہ کی بات نہیں کر رہے یار, کم از کم یہ دے کہ ہماری جان تو بچ گئی ہے. اچھا, یہ عام عوام میں اس کو اس طرح سے بھی حدیث پاک میں دونوں کے درمیان تھوڑا سا میں وہ حد فاصل کا لحاظ رکھنا چاہیے. دیکھیں عام طور پر ایک ہے آپ کا شرعی آپ کی ذمہ داری زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے, ایک ہے دینی اخلاقیات. اخلاقیات میں جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں نا احادیث میں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو تو اس پر دکھ کا اظہار نہ کرو, وہ تمہارے کسی گناہ کا کفارہ ہے, کسی مشکل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, تمہیں کسی بڑے عذاب سے بچانے کا وسیلہ ہے. جی, تو اس لیے عام طور پر اس بات سے یہ تصور ابھرتا ہے لوگوں کے درمیان, اس سے وہ جو آپ پر فرض زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. واضح حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ, کہ آدمی کا مال حلال نہیں ہوتا مگر دل کی خوشی سے. اب وہ دل کی خوشی سے نہیں دے رہا, وہ تو مجبوری میں آپ اس سے زبردستی چھین رہے, تو اس کو صدقے کا رنگ دینا یا پہناوا دینا مناسب نہیں. جی اب واپس آتے ہیں آپ کی طرف. جو یہاں بات ہو رہی تھی وہ خمس والی, اس پہ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ تینوں سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خمس کے حوالے سے مفتی فضل سبحان صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ذکر کریں گے, اور ہمیں حکم ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. خمس پہ وہ بات کریں گے, زکوٰۃ اور خیرات پہ میں بات کر دیتا ہوں. یہ مال و اسباب جن کا ہم اپنے آپ کو مال کو مختار سمجھ بیٹھے ہیں, ہم ان کے مال کو مختار نہیں, ان کے مال کو مختار اللہ ہیں. ہمیں امین سمجھتے ہوئے اس کا نگران مقرر کیا گیا ہے, اس شرط کے ساتھ کہ ہم جائز ضرورتوں کے لیے اس مال کو خرچ کریں, لیکن اس میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں لازمی طور پہ ادا کریں. اس مخصوص حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں زکوٰۃ کے دو معنی بیان ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے پاک اور صاف کرنا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں اور اس کے ذریعے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ فرمائیں. دوسرا معنی ہے اضافے کا, وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ
फौलाइका हुमुल मुज़िफ़ून, वो ज़कात जो तुम अल्लाह की रज़ा के लिए देते हो यही लोग अपने माल में इजाफ़ा करने वाले हैं। ज़कात की अदायगी से माल पाक और साफ़ होता है, ज़कात की अदायगी से माल में इजाफ़ा होता है, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन ईमान वाले अपने माल को मुख्तार अल्लाह को समझते हैं, इसलिए राह हक में जब कोई ज़रूरत पेश आती है वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इन्फाक की तरगीब दिलाई। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मेरे पास मालो दौलत की बड़ी फरावानी थी, मैंने सोचा अल यौमा अस्बिकु अबा बकरिन इन सबक़तहु यौमन, अगर अबू बकर से मैं किसी दिन आगे निकल सकता हूँ तो वो आज ही का दिन है। मैं घर में गया, जितना भी माल था 2 हिस्से किए, आधा हिस्सा घर में रखा और आधा हिस्सा नबी करीम की खिदमत में पेश कर दिया। आपने पूछा माप कई ताले आहलिक, उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? मैंने सीना तान के कहा मिसलहू, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं छोड़ के आया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी आए कि शान से आए, कहते हैं वा अता अबू बकर बेकुल्ले मा इंदाहू, उनके पास जो कुछ भी था वो सारा खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढेर कर दिया। आपने पूछा माप कई ताले आहलिक, अबू बकर तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं उनके लिए दुनिया की दौलत तो नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का खजाना छोड़ के आया हूँ। मैं अपने घर वालों से दुनिया की दौलत ले आया हूँ और रूहानी दौलत उन्हें दे आया हूँ। मैं घर वालों से दुनिया ले आया हूँ और उन्हें जन्नत दे आया हूँ। सुभान अल्लाह। तो लेकिन कहते हैं, मैं कभी आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। अभी भी वही हुम्मस है, के बारे में। मैं अभी भी वही हूँ। एक तो सादात हैं, ऑब्वियसली जो साहिब हैसियत है उनको अब हेल्प आउट क्यों करेंगे, लेकिन मेरे जो सवाल है इनके छोटे छोटे जवाब देते हैं, बहुत सवाल हैं आज। मैं इसका आ रहा हूँ जी, जो बेचारा मिस्कीन है, गरीब बिस्मिल्लाह है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, हम इबादात में, मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के पाबंद हैं। कहाँ ज़कात देनी है, कहाँ नहीं देनी, हम हुक्म इलाही और हुक्म रसूल के पाबंद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही ये तवातुर के करीब रिवायात हैं, जिनका हमारे आले सुन्नत के यहाँ तकरीबन ये मुतून में 40 से ज़्यादा रिवायात बनती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के लिए, यानी अपने ख़ानदान के लिए, अल्लाह के नबी ने ज़कात लेने से मना किया। हत्ता कि ज़कात खाना तो कुजा, हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने अपने चचा जनाब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि आप हुज़ूर से कहें कि वो सदक़ात के ऊपर, ज़कात के ऊपर आपको आमिल बनाए, यानी ज़कात कलेक्ट करने वाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये पसंद नहीं करता कि तुम लोगों के गुनाहों का धोवन अपने हाथों में लो। और दूसरी जगह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यंबगी ले आले मुहम्मदिन, अल्लाह के नबी की आल के लिए ये मुनासिब है ही नहीं है कि वो लोगों के माल का मेल खाएं। अब जब ये माल का मेल हुआ, इस वजह से ये जो ख़ानदान बनु हाशिम में सादात हैं, इन पर ज़कात नहीं लगती। माशाल्लाह, मैंने इसलिए कहा इतनी हेल्दी डिस्कशन चल रही है यहाँ पे। और मैंने कल इंस्टा पे भी ये लिखा था कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। तो हर तरफ से, हर मकतबा फ़िक्र से इतनी मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही हैं कि जिसकी बात नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि मैं वापस जाऊँ, हमारा चूँकि एक चीज़ फंसी हुई है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। लेकिन कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम नसीर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ नसीर, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? फैसल भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी नसीर। मेरा मोहम्मद अली शाह साहब से एक सवाल था। एक शाह साहब, मैं 2 जॉबें करता हूँ और फिर भी ना आप पैसों में इजाफा वो नहीं है, बरकत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। मतलब मैं अगर 2 जॉबें करके टाइम पे दोनों सैलरी आ जाती हैं, उसके बावजूद मतलब अब मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे अखराजात मेरे ज़्यादा हैं या अब बरकत नहीं है पैसों में। क्योंकि एक हाथ से जब आती है तो 10 दिन बाद मैं दोनों हाथ मेरे खाली होते हैं कि कहाँ गए कुछ पता नहीं चलता। तो कोई मुझे वजीफा बताए इस चीज़ का कि मैं सेविंग ज़्यादा करना शुरू करूँ या अपनी ज़रूरत है जो है मेरी वो कम कर दूँ। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे अखराजात ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम है। खैर, मेरी माई से गुजारिश है कि इनको चाहिए कि रोज़ाना दुरूद तुनज्जीना घर वाले बैठ जाएं और
روزانہ کم سے کم ایک تسبیح درود تنجینا پڑھ لیں اور اس کو معمول میں رکھیں، کم سے کم 2 ماہ 3 ماہ تک کریں. انشاءاللہ اس درود پاک کی خاص برکتیں کہ رزق میں فراوانی ہوگی، اور اگر کوئی نحوست ہے، گردش ہے، تو انشاءاللہ درود تنجینا کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ دور ہوگی اور ان کے رزق میں، روزگار میں برکت ہوگی. نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کو لازم پکڑیں اور انشاءاللہ اس درود پاک کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرمائے گا ماشاءاللہ. اور بھائی بیٹھ کے نا ذرا اپنا ایک دفعہ حساب کتاب بھی کر لیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے معاملہ. 2 جابس کر رہا ہے یار، مطلب تھوڑا تو اس میں برکت ہونی چاہیے. اور ہم واپس آتے ہیں وہیں پہ، خمس پہ بات رہ گئی تھی. ہمیں ایک اور چیز ہے سر، اس پہ بھی جانا ہے ابو بھائی، میں نے وہ آپ سے بات کرنی ہے اس بارے میں. میں پہلے تو علامہ شہیدی صاحب نے اپنے مکتبہ فکر اعلی تشیع مکتبہ فکر کے حوالے سے زکوٰۃ کی بات کی، شاید کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے. ان کے نزدیک جو گندم وغیرہ یا زمینی پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یقیناً ان کے تفصیلی مسائل ان کے مکتب والے اپنے علماء سے مراجع سے پوچھیں گے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں زمینی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ عشر ہے. عشر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو باقی جانور وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں ان کا 2 حیثیتیں. اگر تو وہ سائمہ یعنی چرنے والے جانور ہیں تو پھر ان پر ایک زکوٰۃ کی لمٹ مقرر ہے. اس میں میرا ایک آپ لوگوں سے آپ سے اسی میں ایک سوال ہے. ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس ٹھیک ہے جانور بھی ہیں، زمین بھی ہے. جی میں اسی کو کلیئر کر رہا ہوں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور وہ ٹھیک ہے نارمل ہے، لیکن مہینے کے آخر میں اس کے پاس کوئی بچت نہیں ہوتی. پھر کیا کرے وہ؟ جیسے ہمارا یہ بھائی تھا نصیر، کہہ رہا 2 جاب کرتا ہوں لیکن مہینے کے آخر میں کوئی بچت نہیں. دیکھیں ہم یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اگر کسی کے پاس جانور وغیرہ یا باقی زمین ہے، جیسے آپ نے پہلے ایک لفظ بولا پلاٹ وغیرہ، یہ چیزیں یاد رکھیں ان کی 2 حیثیتیں. اگر آپ کی استعمال میں یہ ساری چیزیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، زمین کی پیداوار پہ ہے. لیکن اگر وہ ایز اے بزنس آپ نے رکھا ہے، جیسے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پلاٹنگ وغیرہ کر کے، اس کی کل آمدن پر آپ کا زکوٰۃ ہے. لیکن زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ہے. آپ نے کہا نا کہ ان پر نہیں ہے تو وہ ان کے پاس تو بچت ہی نہیں ہے. مثلاً آج کی ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب ہوئے، پھر اگلے سال جب یہاں یہ ڈیٹ آئی تو اس وقت بھی آپ اسی طرح صاحب نصاب تھے، اب آپ پر زکوٰۃ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ابھی آئے تازہ تازہ آپ کریں. اب اصلی مسئلہ ہمارا تھا، پھر آپ کہیں گے جی کلیئر نہیں ہوا، وہ تھا خمس کا. ہمارے ہاں خمس جیسے کہ مکتبہ فکر اعلی تشیع کے ہاں انہوں نے بیان کیا، اس کی وہ تفصیل نہیں ہے. ہمارے ہاں خمس صرف 2 چیزوں پر ہے. ایک تو اموال غنیمت پر ہے، جو کہ آج کل چونکہ ایک جہاد کا اسلامی وہ جو تصور ہے وہ عام انٹرنیشنل جو ہماری لاز ہیں ان کے حوالے سے وہ تقریباً وہ مفقود ہو چکا ہے کہ آپ کسی جگہ قبضہ کر کے کسی کو غلام نہیں بنا سکتے، وہاں کی چیزوں کو آپ اٹھا نہیں سکتے. یہ ایک انٹرنیشنل ہم اس کے پابند ہیں. دوسری چیزیں ہمارے ہاں رکاز، یعنی یہ جو خزانے زمین سے نکلتے ہیں تو ان خزانوں پر بھی اس کی تفصیل ہے. لیکن ان خزانوں پر 5واں حصہ، ان میں بھی آگے کچھ چیزیں جیسے پٹرول گیس وغیرہ ان پر نہیں ہے، لیکن سونا چاندی لوہا تانبا ان چیزوں کے اوپر 5واں حصہ وہ خمس ہے. اور اس 5واں حصے میں آپ نے کویسچن کیا تھا کہ جب سادات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر وہ بیچارے کیا کریں. یہاں ان کا حصہ بنتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اور اس میں آل بیت اطہار پہلے نمبر پہ ہیں. اور اس میں ہم اس سے پہلے بھی میں تقریباً ہر دفعہ رمضان میں ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم اس دفعہ پھر آواز اٹھا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے کہ یہ جو اس وقت اربوں خربوں کے حساب سے یہ دفینے یہ خزانوں سے اڑپ کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ جو غریب سادات ہیں آپ ان کا حق نہ ماریں، یہ ان کا حصہ ہے. اللہ اور اس کے رسول باقی مصارف بھی ہیں لیکن بنیادی جو ہے نا یہ ان کا حصہ ہے، یہ ضروری چیز ہے. جی بھائی دیکھیے خمس کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا 10واں پارہ ہے اور سورہ انفال ہے. انفال کا معنی بھی مال غنیمت ہے، اور 10ویں پارے کی پہلی آیت میں جہاد کا تذکرہ ہے کہ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ. قرآن صراحت کر رہا ہے کہ خمس صرف اموال مجاہدین میں جب وہ کافروں سے جنگ اور جہاد کر کے مال غنیمت لیتے ہیں اس میں ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے
کہ وہ خزانے جو جس کو دفینے کہا جاتا ہے اگر وہ زمین سے نکلتے ہیں اور وہاں پر علامات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کافروں کا ہے تو پھر اس کو مال غنیمت کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ دفینے نکلتے ہیں اور وہاں پر علامات مسلمانوں کی بستی کی نظر آئے تو پھر اس کو لقطے کا حکم دے کر مال بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ اور یہ جو سید کو اگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اور دوسرے موقع پر آقا نے فرمایا زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیلے، اور سید اتنا بڑا آدمی کہ اس کو لوگوں کی میل کچیل دی جائے یہ پوری امت کے لیے باعث ننگ اور شرم ہے۔ اسی لیے وہ اپنے پاک مال سے، سب سے پاکیزہ مال تو مال غنیمت کا ہے، اس کا اس سے دیا جائے یا خمس اور دفینوں سے دیا جائے، یا تیسرے نمبر پر آپ جو انفاق کا ہم نے حکم دیا تھا نفلی صدقات اور ہدیے کی شکل میں دیا جائے، اور چوتھے نمبر پر اگر بالکل کوئی صورت اور آپشن نہ ہو تو پھر آپ کسی غیر سید کو زکوٰۃ دیں، وہ زکوٰۃ کا مالک بن جائے، مالک بننے کے بعد تعویل اور تملیک کے طور پر وہ اپنی طرف سے جب سید کو دے گا تو وہ صدقہ ہبہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کی مثال تھی کہ آپ آئے تو آپ نے گوشت رکھا گیا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہا یہ تو مجھے فلاں نے صدقہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے میرے لیے ہدیہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی آرام سے بیٹھ کے بات سنیں، سارے مسئلوں کا حل نکلتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے مذہب میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ سو آپ بالکل آپ سوال پوچھیں، یا ماشاءاللہ یہ جو پینل بیٹھا ہے نا یہ نکال کے دیتے ہیں حل کہ بھائی یہ ہے۔ اب مسئلہ آ گیا عشر کا، واہ واہ، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پنجاب کا رخ اختیار کرے گا۔ بالکل پروفیسر صاحب اور آپ رہ گئے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاموش ہے پتہ نہیں کیوں، وہ اجتہاد فرما رہے ہیں۔ چپ کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن ایک الرحیم۔ منٹ، یہ سوئے میں جاگتا ہے کوئی بیچ میں اچانک سے؟ ہاں جی میں جی دوبارہ جی شروع جی کروں بھائی۔ کسی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس ملک کی زمین پر اللہ جل شانہ نے کائنات کی ہر قسم کی پیداوار رکھی ہے، گنے سے لے کر کنو تک، پھل سے لے کر چاول تک، بلکہ ہماری جو ملک پاکستان کی زمینی پیداوار ہے پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ وہ آم ہے، وہ کنو ہے، وہ چاول ہے، رائس ہے۔ ہمارے گوجرانوالہ کاموں کی منڈی کا جو رائس ہے وہ پوری دنیا کے 72 ممالک میں جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مواقع پر پوچھا گیا یا رسول اللہ برکت کیسے آئے گی؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا نماز اور حیا اختیار کرنے سے برکت آئے گی۔ دوسرے موقع پر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ برکت کیسے آئے گی؟ فرمایا زمین کا عشر ادا کرنے سے زمین میں برکت آئے گی۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ فضول رسومات جو ہمارے ہاں مختلف طرح سے ہم بڑے دنوں سے ذکر کر رہے ہیں، وہ شادی کی ہو، بیاہ کی ہو، وہ سالگرہ کی ہو، اس پر ہم ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، مگر روزانہ کی بنیاد پر جو زمین کے اندر سے ہماری پیداوار ہوتی ہے اس کا عشر نہ نکالنے کی وجہ سے ہم اتنی بے برکتی میں چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں عمر کے اعتبار سے ہم سے کچھ احباب یہاں بڑی عمر کے بھی بیٹھے ہیں، اگر اس برکت کو دیکھ لیجئے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھیں کہ تھوڑی بہت کھیتی باڑی ایسی ہوتی تھی جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، پورے خاندان پلتے تھے، مگر آج اتنی زیادہ پیداوار ہونے کے باوجود برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اسے روندا جا رہا ہے، زمین کا عشر ادا نہیں کیا جا رہا، اور یہاں آ کر ہیلے بہانوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ہم نے جو نہیں دیتے ان کے لیے کیا حکم؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم برکت اور صحت کو بھول جاؤ اگر تم اپنی زمین کی پیداوار نہ دو۔ آج ہسپتالوں میں چلے جائیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس رش لگا ہوا ہے، اپائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے کہ زمین کے اندر سے جو غلہ آ رہا ہے اس غلے میں حقیقت میں ہم غریب کا حصہ کھا رہے ہیں۔ اگر وہ بارانی زمین کا حصہ ہے تو 10واں حصہ ہم کھا رہے ہیں، اور اگر وہ خرچے والی زمین کا حصہ ہے تو وہ خرچے والا ہم کھا رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں میرا ایک جملہ، آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں، اس میں صرف یہ منسلک ہے ان لوگوں سے جو زرعی کام کرتے ہیں، عشر ان کے لیے، جی مطلب اس میں کوئی اور بزنس نہیں شامل ہوتا؟ اس میں
نہیں उसमें और में नहीं है। देखिए अभी यूनुस साहब ने एक नया मसला भी मेरे कान में डाला कि फल में नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस ज़मीन पर आप मेहनत करते हैं, जिस ज़मीन पर आप कोई ऐसी फसल उगाते हैं, उस ज़मीन पर आपको उशर देना है। अब उसकी सूरतें मुख्तलिफ हैं कि एक उशर वो होता है जहाँ आपको ख़र्चा करना पड़ता है, ट्यूबवेल चलता है, पानी आप लगाते हैं, या आपने गवर्नमेंट से लेकर बिजली लगाई हुई है, मीटर चलता है, उसका आप बिल अदा करते हैं, डीजल का इस्तेमाल होता है, वहाँ आपने उशर 20वां हिस्सा देना है खर्चा मिन्हा करके। और जो आपकी बारानी ज़मीन है जिस पर आपका किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है, खुद बहुत ही थोड़ी बहुत मेहनत हाथ पैर की मेहनत के बाद वहाँ फसल उग आती है, वहाँ आपने 10वां हिस्सा अदा करना है। और इसमें हुक्म ये है, हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली मारूफ रिवायत है, पूछा गया उशर हमने कब अदा करना है, फरमाया जहाँ वो ज़मीन में आप खेती बाड़ी करते हैं, फसल को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, जमा करने के बाद आप उसे घर लेकर आने से पहले वहां गरीब का हक अदा कर दें, तो उशर अदा करने का उसूली और शरई तरीक़ाकार ये है। माशाल्लाह। ये नज़र का कॉन्सेप्ट है कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नज़र लगती नहीं है, नज़र होती क्या है? गोरों के बच्चों को तो नहीं लगती नज़र, ऐसी पूछ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? बस मुता इमाम मालिक की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र आदमी को कब्र तक, ऊँट को हंडिया तक ले जाती है। तो नज़र हक है, और इसलिए जो माशाल्लाह समझदार माएँ हैं वो कुछ ना कुछ, वालिदैन हैं वो कुछ ना कुछ औलाद पढ़ के बच्चों को फूंकते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्ती से मव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कम से कम सुबह जब उठें 11 बार पढ़ के बच्चों को दम कर दें। इसको मामूल बनाएं, सुबह और शाम पानी पे दम करके पिला दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके बच्चे जो हैं नज़र बस से महफूज रहें। आमीन। नज़र हक है बिल्कुल। तो यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र रवाना किया अपने शहजादों को, तो उनको आपने ये तफसीर में मिलता है कि नसीहत फरमाई कि बाद के एक दरवाजे से नहीं जाना और दूसरा एक साथ ना दाखिल हो। अच्छा, वो जो कहते हैं वो मिर्चें वारना, चावल और पता नहीं क्या क्या, आटा, नमक, चले वैसे सबसे बेहतर है कुरान पाक पढ़ना, सूरह फलक और सूरह नास जैसे मैंने बताया। लेकिन ये कि बड़े बूढ़ों में चलता आ रहा है वो साबुत लाल मिर्चें लेकर एक मरतबा सूरह फलक पढ़ के बच्चे को फूंक मार दे, 7 फेरे देकर वो उतार कर जला दे। अगर मिर्चों की बदबू आ जाए तो वो एक टेस्ट है, तो समझ नज़र नहीं है। अच्छा। हाँ, और बाद वक़्त मिर्चों की बदबू नहीं आती, स्मेल नहीं आती। बड़े बूढ़ों में हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना नूरानी मियां भी बताया करते थे, कई बुजुर्ग इस तरह ये तरीका बताते रहे। मुफ्ती इब्राहिम है हमारे सक्खर वाले शेखुल हदीस, तो कई हमारे अकाबिरीन तरीका बताते हैं। सबसे बेहतर है आप मुव्वज़तैन कुरान पाक पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास। और वैसे ही साबुत लाल मिर्चों से जैसे दादी नानी उतारती थी वो भी उतार लें, उसमें कोई मजाका नहीं। मैं भी कुछ चीज़ों में शायद मेरे पास भी उतनी ऑब्वियसली अकल नहीं है कि उनको अंडरस्टैंड कर सकूं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर हुई हैं और इतना आसानी से क्लियर हुई हैं, पर और बहुत सारे सवाल उठ गए जो शायद अभी पूछना मुनासिब नहीं है। पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सहर के वक्त जब हम दोबारा यहाँ पे जमा होते हैं रात को 3 बजे, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, और वो सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, मैं शर्त लगा के ये बात कह सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पे हमें बड़ी एक अच्छी डिस्कशन की ज़रूरत है, और जब हमारे ये उलमाए कराम उस पर रोशनी डालते हैं तो वो बहुत खूबसूरती से बात साबित आती है। आज सदक़ात के हवाले से, खैरात के हवाले से, सादात के हवाले से कि उन पे वो है या नहीं है, उसका भी एक तरीका जो है वो बताया हमें यहाँ पे फजल भाई ने, कुरैशी साहब ने, हमारे कसूरी साहब ने, अबू भाई ने उशर के हवाले से बड़ी खूबसूरत उस पर तफसील बयान की, मुफ्ती नवीद साहब ने बड़ी खूबसूरती से उस पर चीज़ें क्लियर की हैं, हमारे शहीदी साहब हैं, उन्होंने भी जो अपना पहलू है वो बड़े खूबसूरती से पूरा बयान आया। तो आई एम श्योर प्रोफेसर साहब ने सबकी बातें सुनी हैं, और हम चाहते हैं कि इस अगर पूरे सिलसिले को समअप किया जाए ताकि फिर हम थोड़ी देर में आगे नमाज की तरफ बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा अगर इस सिलसिले को क्लियर कर दें आप, और मज़ीद जो है पूरा समअप कर दें, खुलासा जो होता है एक, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा।
جی آپ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. زکوٰۃ اسلامی فریضہ ہے. ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال اس کی حاجت سے زائد ہے اور اس پر 1 سال ہو جائے اس مال پر، ایک جو چیز انسان کی ضرورت میں ہے، جیسے گاڑی ہے، چاہے کروڑوں روپے کی گاڑی ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو روک سکتا ہوں، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آیا، میں سن لوں بچے سے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بعد میں ہم جو ہے جواب لے لیں گے. جی محسن، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی محسن، آپ کے اماں ابا کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اور اس پہ آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. جی مطلب امی وغیرہ کی جو جیولری ہے، گولڈ، اور جو ابو وغیرہ کی پراپرٹی ہے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ آپ کو وصیت کر کے گئے؟ وہ وصیت وغیرہ نہیں ہوئی، مطلب جو تقسیم ہوتی ہے وراثت میں وہ نہیں ہوئی ہے. صحیح ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ ابھی ایز اٹ از وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے، ابھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوئی، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ اور اگر فرض ہے تو وہ کن لوگوں پر فرض ہے، جو اس قابل ہیں زکوٰۃ دینے کے، یا سب کے اوپر فرض ہے؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 6 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے ہماری. 6 بھائی ہیں، 1 بہن ہے. ابھی تک آپ لوگوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ ہاں بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیونکہ انتقال ہو چکا ہے امی ابو کا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے نام ٹرانسفر تو ہوگا نا، آپ سب کے نام؟ وہ ہوگا، پر ابھی تک ایسا کچھ ہمارے بیچ میں ہوا نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. میں یہ جاننا ضروری تھا. اب پہلے میں یہ ذرا خلاصہ کر لوں، پھر اس کے بعد اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سوری سر. تو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ اس مال پر ہے جو مال آپ کی حاجت سے زائد ہے. جو مال مثلا آپ کا گھر ہے، چاہے اربوں کا ہے، آپ اس میں رہتے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی گاڑی ہے، چاہے کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھر کا فرنیچر ہے، کتنے بھی قیمتی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے استعمال میں. میرے اللہ نے کتنی آسانیاں کی ہیں، لیکن ہم پہلے ٹیکس دے رہے ہیں نا اس کا. جی واہ 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 واہ. اور زکوٰۃ اس مال پر ہے اذا حال علیہ الحول، آپ کی حاجت سے زائد مال پڑا ہوا ہے، 1 سال ہو گیا آپ کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کریں. آپ 2.5% ادا کریں. اور زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والمال الذي لا يؤدى منه الزکوٰۃ اذا بقي فيه الزکوٰۃ ان الزکوٰۃ تاکل المال. اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور زکوٰۃ باقی رہ جائے، زکوٰۃ اس مال کو کھا جاتی ہے، یعنی اس مال بے برکتہ ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ جو ہے، جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، امیر ہے، پیسے بے فراوانی ہے، حساب کتاب صحیح رکھتا اپنا، سمجھے نا. اور فرمایا اللہ رب العزت فرماتے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب غریبوں مساکین پر خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. یوم عالون قیامت وہ مال جو ہے ان کو تختیاں بنا کے ان کے پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ مال جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال کنز ہے جو قیامت والے دن انسان کے لیے مصیبت بن جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مال جو ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، قیامت والے دن ایک سانپ کی صورت اختیار کر لے گا. یعنی حین اقرا، وہ سانپ بہت خطرناک سینگوں والا سانپ، تو وہ بن جائے گا. اور حشر میں وہ آگے آگے بھاگے گا اور وہ مال پیچھے پیچھے، اور سانپ پیچھے پیچھے بھاگے گا. اب دیکھیں کیسی مناسبت ہے. دنیا میں انسان مال سے بے حد محبت کرتا ہے، اسے چھپا چھپا کر رکھتا ہے، اور انسان اتنی نفرت سانپ سے کرتا ہے. یہ سانپ دنیا میں جو مال کی محبت تھی اس کی، اسے چھپا چھپا کر رکھا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے سانپ کی صورت دے دے گا. بالکل. سو پورا اور وہ پیچھے پیچھے حساب کتاب کر کے پروفیسر صاحب بالکل پوری طرح کر کے انسان کو چاہیے زکوٰۃ دینی ہے.
دینی ہے. بالکل. اچھا اسی میں وہ سونے کی چونکہ بار بار بات ہو رہی ہے, کچھ خواتین جو ہیں پیسے جمع کر کے کمیٹیاں ڈال کے سارا کچھ کر کے وہ اپنے لیے ایک چین یا ایک پینڈنٹ یا ایک بالی یا ایک چوڑی بنا لیتی ہیں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ہمیں سونا جو ہے نا, سونا اگر صرف سونا ہے, اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے, کیش بھی نہیں ہے اور تجارت کا سامان بھی نہیں ہے, تو صرف سونا اگر 7.5 تولے ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی, اس سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن کسی کے پاس کچھ سونا ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ کیش ہے, کچھ سامان تجارت ہے, سب کو اگر ملایا جائے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اور لمٹ کو کراس کر جائے تو پھر تھوڑے سونے پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور سونا چاہے ٹکیا کی صورت میں ہو, بسکٹ کی صورت میں ہو, زیورات کی صورت میں ہو, اس پر زکوٰۃ ہوگی. عام طور پہ عورتیں کہتی یہ تو استعمال کا ہے, تو استعمال ہی پر زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کی ملکیت میں سونا ہوگا. ملکیت عورت کے ہیں, شوہر کے اوپر گھر لازم بھی ہے, گاڑی بھی ہے, جی, موٹر سائیکل بھی ہے, جو کہ اچھی مہنگی چیزیں ہیں, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جی جی, سونے پہ ہے. سونے پر ہے. اچھا سونے پہ ہی نہیں, یہ آپ کے گھر میں یہ جو بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوتے ہیں نا, 21 لاکھ کا, 35 لاکھ کا, 50 لاکھ کا, 71 لاکھ کا, یہ آج کل آ رہے ہیں نا بڑے بڑے, تو یہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ جو ہے نا وہ ہمارا اصل وہ زائد الاصل مال ہے جو ہماری ضروریات کا نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ. دیکھیں ہاں, میں چونکہ ان پوائنٹس پہ آنا چاہ رہا ہوں. آپ قریشی صاحب اگری کرتے ہیں یہ جو ٹیلی ویژن اور یہ سارا کچھ ہے, 2.5 لاکھ کے فون ہیں, 3 لاکھ کے فون ہیں, میں عرض کر رہا ہوں. میں پہلے وہ جو سوال آیا تھا جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں, لیکن اس پہ بات کر لیں ذرا, اچھا ہے یہ میری اس میں نہیں, میرے ذہن میں اس میں دیکھ لوں گا. نوید صاحب آپ کی تحقیق ہے؟ جی بالکل, اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی, اس لیے کہ یہ ہماری ضروریات میں شامل نہیں ہے. 72,000 روپے دے رہے ہیں اوپر, وہ تو آپ بھلے دیتے نا, آپ کا مال ہے, آپ کل اس کو بیچ سکتے ہیں. اگر ایک آدمی ہے جس کا مثلا بزنس ہی یہ ٹی وی وغیرہ کا ہے, اس میں ویڈیو کرتا ہے, تو اس کی ضرورت کا ہے, پھر اس کو مطلقاً ضرورت سے زائد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گھر کی چیز ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں, استعمال کی ہے. بہت ساری چیزیں گھر میں بڑی قیمتی سے, یعنی اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. قبلہ ضروریات کی چیزیں جیسے فریج ہے, فریج پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے گھر میں سونے کے لیے بیڈ ہے, بہت مہنگا ہو, صوفہ ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس پر زکوٰۃ ہوگی. میں پوری تحقیق سے یہ بات کر رہا ہوں. اس کو نکال دو, ویسے ہی نکال دو, اس پہ کیوں جو ہے تو گھر میں ہے, وہ گھر کا احساسہ سامان. محسن کے سوال کا جواب دیکھیں, اس کا ایشو یہ ہے والدین کا انتقال ہو گیا, 6 بہن بھائی ہیں, 6 بھائی ہیں, 1 بہن ہے, تو انہیریٹنس کے حساب سے بچی کو جو جائے گا وہ الگ حساب ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ سونا ہے, گھر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس, تو ابھی تک چونکہ وصیت ہوئی نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی ہے, تو کہہ رہا ہے ہمارے پاس اب بھی ہم زکوٰۃ دیں اس مہینے میں یا نہیں, کیونکہ لوگ میرے خیال سے پلان یہ کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں خاص طور سے وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں, آسان ہو جاتا ہے حساب کتاب کرنا. دیکھیں ایک اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھا جائے کہ جتنا بھی وراثت کا مال ہے وہ تقسیم سے قبل, کیوں بتاتے ہو یار, تقسیم سے قبل اس مال وراثت پر زکوٰۃ نہیں ہے, چاہے وہ سال تک تقسیم نہ ہوا ہو. اچھا, یہ قرضے یا دین ضعیف کے حکم میں اس کو لایا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا, آپ کا کسی نے سونا چاندی یا نقدی آپ کا قرضہ دینا ہے, اس قرض پر بھی آئے گا. یہ جو ہے یہ مہر ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ دین ضعیف کے حکم میں آتے ہیں. یہ جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آتے اس وقت تک ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, جب تک آپ اس کے مالک نہیں بنتے. جی, یعنی مالک تو ایک حوالے سے جب آپ کے ٹرانسفر تو تقریباً وہ ہو ہی جاتی ہے والد کے انتقال کے بعد آٹومیٹیکلی, لیکن آپ کا قبضہ بھی اس پر نہیں ہوا ہے, تقسیم نہیں ہوا نا وہ, بیکاز مختلف ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا زمینیں, وہاں پہ پٹوار سسٹم ہے سارا, تو فوراً سا پیچیدہ ہوتا ہے, اور اس میں سال لگ جاتے ہیں بچوں کو ملنے میں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ 10 سال بھی اگر لگ جائیں, 20 سال بھی لگ جائیں, اگر جب تک تقسیم نہ ہو, بڑی آسان بات ہے. دیکھیں مکان اگر رہنے کا ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. آپ اس بات کو تو, جو سونا جو ہے والدہ کا گولڈ ہوگا یا یہ چیزیں ہوں گی, سونے میں یہ ہوگا کہ وہ مثال کے طور پر
کس کی ملکیت میں کب جا رہا ہے، مفتی صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 1 سال بعد ان کی ملکیت میں گیا تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ پھر پچھلے سال کی زکوٰۃ دے دے. نہیں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں. ایک ہوتا ہے قرض میں آپ کو ایک مثال دوں. زکوٰۃ نہیں ہے. فقہ حنفی کے ہاں میں بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ تھوڑی بات سن لیں. ایک آدمی مثال کے طور پہ اس نے کسی کو قرض دیے اور وہ ڈوبی ہوئی رقم ہے، اس کو ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 3 سال بعد اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے تو پھر فقہا کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ 3 سالوں کی زکوٰۃ آپ دیں گے. مولانا مفتی صاحب آپ کو تھوڑا متشابہ لگ رہا ہے. وہ دین قوی ہے، اس کو دین ضعیف کے حکم میں رکھا ہے. یہ بدائع صنائع سے لے کر اوپر تک ساری کتابوں میں اس میں احتیاطاً کا، اور وہ لازم ہے، قرض لازم ہے، وہ 3 سال کا دینا ہوگا. احتیاط کے معاملہ نہیں، زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آیا زکوٰۃ ہم نے دینی ہے یا نہیں دینی. بھائی زکوٰۃ نہیں ہے، جب زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر صدقہ ہے. صدقے بھائی آپ بات کر سکتے ہیں آپس میں. میں اس میں عرض کروں، ہاں جی، وراثت جب تک تقسیم نہیں ہوئی، پہلے نمبر پہ تو حکم یہ ہے کہ اس کو جلدی تقسیم کیا جائے. بڑی سخت وعیدات آئی ہیں، لیکن جس طرح مفتی نوید عباسی صاحب نے کراچی میں، تو واقعتاً کافی دیر معاملہ چل جاتا ہے. اب جو اللہ کو پیاری ہو گئیں خاتون یا کوئی بھی، انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے، وہ ترکہ ورثاء کو دیکھا جائے گا. ہر وارث کے حصے میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو ہر وارث نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. یہ بے شک اس کے پاس، لیکن اب اندھوں کو بھی نظر ہے کہ بھی اب یہ اتنے لاکھ کا، 1 لاکھ ان کا ہے، 2 لاکھ ان کا ہے، یہ چیز تو ہے نا، نہیں آئی، یہ واضح ہے، یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ واضح ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اہل حدیث کے نقطہ نظر سے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. وہ مفتی صاحب کا اپنا جو بالکل ٹھیک. جی ابو بھائی بالکل مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سارے مسائل تقریباً سمجھ آ گئے، سب کا اپنا اپنا پوائنٹ سامنے آ گیا. یہ جو وراثت کا مال ہوتا ہے، اس میں ایک بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں سب سے پہلے قرضہ منہا کیا جاتا ہے تقسیم کرنے سے پہلے بھی. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو اس سے سب سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ جو وراثت ہے تقسیم کرنے سے پہلے قرضہ تو نہیں تھا. اگر قرضہ تھا تو وہ قرضہ منہا کیا جائے گا. اس کے بعد کسی کی ملکیت میں جس کا جو حصہ آتا. ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر اس کے ذمہ کوئی نمازیں، کچھ روزے رہ گئے تو وہ بھی اس کے مال میں سے وہ دیا جائے گا. اگر اس نے وصیت کی ہے تو جی اور 1/3 میں 1/3. اور باقی صاحب ماشاءاللہ آپ کی طرف بھی یہ سب اگری ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے بھائی، جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس پر نہیں، مکان کی بات نہیں ہے، جو بچوں کی وصیت کی بات چل رہی تھی. نہیں دیکھیں نا، اب مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں نا. اگر کوئی ایک شکل ہو تو اس پر آدمی بات کرے بھئی اس پر فقہ ہے اہل البیت کے حوالے سے حکم کیا ہے. اس وقت تو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی بات آ رہی ہے، تو اس لیے میں خواہ میں اس میں کیا ٹانگڑا ہوں. اچھا نہیں، میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں. یعنی آپ کے یہاں مال وراثت جو بھی تقسیم نہیں ہوا، وہ تقسیم نہیں ہوا، تقسیم کے بعد ہی نہیں، تقسیم کے بعد ہی اس پر زکوٰۃ ہے، تقسیم سے پہلے نہیں. یعنی آپ کی ملکیت میں پہلے آئے تو صحیح وہ. اور اس میں سال گزرنا بھی، ہاں یہ بات بھی ایک ہے، سال بھی اس میں گزر جائے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.